دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ یونائٹڈ کنگڈم جسے ہم عرف عام میں یوکے بھی کہتے ہیں، اس وقت دنیا کی چھٹی مضبوط ترین اکانومی ہے۔ ایک دور میں یونائٹڈ کنگڈم دنیا کی سپر پاور بھی تھا، خاص طور پر اس کی نیوی یعنی بحری فوج۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھی ایک بڑی تعداد یوکے میں رہتی ہے۔ اس وقت 14 لاکھ یعنی 1.4 ملین پاکستانی یوکے میں رہ رہے ہیں۔ یہ 14 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس برطانوی شہریت یا پاسپورٹ موجود ہے، یعنی ڈیول نیشنلٹی والے پاکستانی۔ لیکن ان کے علاوہ بھی لاکھوں پاکستانی تعلیم یا روزگار کے سلسلے میں برطانیہ میں رہتے ہیں، لیکن برطانیہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے خیال میں انگلستان، برطانیہ، انگلینڈ اور یوکے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ سارے برطانیہ میں انگلش بولی جاتی ہے اور وہاں کے سب لوگ ایک ہی قوم یعنی انگریز قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں پرسیپشنز غلط ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ برطانیہ میں کتنی قومیں آباد ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر علاقہ کیا برطانیہ اور انگلینڈ ہی ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کا پورا نام یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ ہے۔ پورا یوکے بہت سے چھوٹے بڑے جزیروں پر قائم ہے جنہیں برٹش آئلز کہا جاتا ہے۔ برٹش آئلز پر 4 مختلف قومیں انگریز، ویلش، اسکاٹش اور آئرش آباد ہیں۔ یہ چاروں قومیں یونائٹڈ کنگڈم یعنی یوکے کے الگ الگ حصوں میں رہتی ہیں اور ہر حصہ خود مختار آٹونومس ہے۔ پہلا حصہ انگلینڈ ہے جو کہ یوکے کا مرکزی حصہ ہے اور یہیں ان کا دارالحکومت لندن بھی واقع ہے۔ اس حصے کے ساتھ ویلز اور اسکاٹ لینڈ ملے ہوئے ہیں، جبکہ ایک چھوٹی سی سمندری پٹی کو کراس کر کے شمالی آئرلینڈ شروع ہو جاتا ہے۔ آج سے 100 برس پہلے تک پورا آئرلینڈ یوکے کا حصہ تھا، لیکن 1922 میں اینگلو آئرش ٹریٹی کے تحت آئرلینڈ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن شمالی آئرلینڈ یوکے ہی کے قبضے میں رہا۔ تو اب انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کو ملا کر بنتا ہے یوکے یعنی یونائٹڈ کنگڈم۔ اب آپ ان چاروں علاقوں کو برطانیہ کے صوبے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صوبے نہیں بلکہ 4 خود مختار ملک ہیں۔ ان چاروں ملکوں کی زبان حتیٰ کہ ان کے پرچم بھی الگ الگ ہیں، لیکن ان کی فوج، خارجہ پالیسی اور کرنسی ایک ہی ہے۔ چاروں ممالک کے رہنے والوں کی حکمران ملکہ برطانیہ ہی ہے۔ یہ لوگ ایک ہی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور خود کو برطانوی شہری کہتے ہیں۔ بظاہر یوکے ایک ملک کی طرح ہے، لیکن یہ اپنی یونٹی کے بارے میں دوسرے ملکوں کی طرح سخت نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کا کوئی حصہ الگ ہونا چاہے تو یوکے اسے روکنے کے لیے طاقت استعمال نہیں کرے گا۔ اس کی ایک مثال 2014 میں اسکاٹ لینڈ میں ہونے والا آزادی کا ریفرینڈم ہے۔ اس ریفرینڈم میں اسکاٹش لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ یوکے سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اکثریت نے یوکے میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، معمولی میجورٹی سے۔ ایسا ہی ہوا۔ تو اب ہم آپ کو یوکے کے چاروں الگ الگ ملکوں کا جائزہ دکھاتے ہیں۔ برطانیہ کے چاروں حصوں میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ انگلینڈ ہے۔ چونکہ یوکے کا دارالحکومت لندن بھی انگلینڈ میں واقع ہے، اس لیے بہت سے لوگ انگلینڈ ہی کو یوکے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ انگلستان، برطانیہ اور انگلینڈ یہ تینوں ایک ہی علاقے کے نام ہیں جو کہ یوکے کا حصہ ہے۔ انگلینڈ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انگلینڈ پر 43 عیسوی سے 410 عیسوی تک تقریباً 370 برس تک رومن امپائر کی حکومت رہی اور روم سے آزاد ہونے کے بعد انگلینڈ مختلف علاقوں کے زیر اثر رہا۔ یہاں یورپ کے سیکسن قبائلز نے بھی حکومت کی۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں وائکنگز نے یہاں بادشاہت قائم کی، جو آج تک تسلسل سے قائم ہے اور اس میں 1-2 بار صرف معمولی سا وقفہ ہی آیا ہے۔ اس وقت انگلینڈ ایک بالکل آزاد ملک ہے، یعنی اس کا اپنا ایک پرچم ہے، الگ پرچم ہے، اس کی زبان انگلش ہے، سرکاری زبان۔ اس کی کل آبادی 5 کروڑ 10 لاکھ ہے، جو کہ برطانیہ کی کل آبادی کا 84% بنتی ہے، 84%۔ یونائٹڈ کنگڈم کا دوسرا رکن ملک اسکاٹ لینڈ ہے، اور یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسکاٹ لینڈ کا پرچم ہے۔ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر یورپ کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک ہے۔
स्कॉटलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, लेकिन इलाकाई ज़ुबान स्कॉटिश या स्कॉट है। स्कॉटलैंड की अपनी अलग पार्लियामेंट भी है, हत्ता कि इसकी क्रिकेट टीम भी अलग है, जबकि इंग्लैंड और वेल्स की टीम अलग है, जबकि पूरे यूके की कोई एक क्रिकेट टीम नहीं है। स्कॉटलैंड की कुल आबादी 54 लाख से कुछ ज़्यादा है। स्कॉटलैंड 1707 तक एक खुद मुख्तार रियासत थी, जिसे बाद में इंग्लैंड और फिर आयरलैंड से मिला दिया गया था। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की तीसरी रियासत वेल्स की। इसका दारुल हुकूमत कार्डिफ है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और वेलिश है। ये वेल्स का परचम है। वेल्स की कुल आबादी 31 लाख है। ये इलाका भी कभी इंग्लैंड के साथ ही रोमन एम्पायर का हिस्सा था। ये 13वीं सदी में इंग्लैंड के कब्जे में चला गया और आज यूके का हिस्सा है। यूके का चौथा रुकन मुल्क नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये दरअसल आयरलैंड का एक हिस्सा है, जिसे 1922 में मुआहदे के तहत यूके के कंट्रोल में ही रहने दिया गया था। यहाँ आयरिश कौम आबाद है। ये इलाका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की तरह बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार नहीं है। यहाँ की मरकज़ी ज़ुबान भी इंग्लिश ही है, लेकिन इसके अलावा आयरिश और स्कॉट्स आयरिश भी यहाँ बोली जाती है। शुमाली आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के दरमियान सख्त कशीदगी पाई जाती है और फ़िरका वाराना झड़पें मामूल की बात है। आयरलैंड की आज़ादी के बाद शुमाली आयरलैंड ने भी यूके से अलहदगी की तहरीक चलाई थी। शुमाली आयरलैंड की एक अलहदगी पसंद तंजीम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने यूके पर दहशतगर्द हमले भी किए हैं, लेकिन यूके ने इस इलाके को आज़ादी नहीं दी। हत्ता कि ये यूके के अंदर वाहिद इलाका है जिसका अपना अलग परचम नहीं है, बल्कि यहाँ बरतानवी परचम ही को सरकारी परचम माना जाता है। तो माय क्यूरियस फेलोज, इन चारों रियासतों को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। अब आपको यूके के सही माने का पता तो चल गया होगा, लेकिन जाहिर है एक सवाल अब भी आपके जहन में घूम रहा होगा कि ठीक है, इन चारों ममालिक यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, तो फिर ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? क्या वो भी इसी का मुतबादिल नाम है? तो जनाब, इसका जवाब भी बहुत सादा है। ये देखिए स्क्रीन पर आपको जो नक्शा मैप नज़र आ रहा है, इसमें रेड सर्कल में मौजूद इलाका ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स शामिल हैं, यानी इन तीनों रियासतों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन दरअसल जियोग्राफिकल टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश जज़ायर में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा जजीरा है। ब्रिटिश जज़ायर में दूसरा बड़ा जजीरा आयरलैंड है। इसे भी एक जियोग्राफिकल टर्म ही समझ लें। इस जजीरे का सिर्फ शुमाली हिस्सा ही यूके के कंट्रोल में है। अब आपको यूके का तो पता चल गया और ग्रेट ब्रिटेन किन ममालिक को कहते हैं ये भी इल्म हो गया, लेकिन एक सवाल तो अब भी आपके जहन में ज़रूर होगा। वो ये कि उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ बरतानिया तो आम तौर पर हम यूके के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो यूके का मुतबादिल ही है या नहीं? तो नहीं जनाब, आप में से जितने लोग भी आज तक ये समझते थे कि इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम को उर्दू में बरतानिया कहा जाता है, वो दरअसल गलत थे। असल में इंग्लैंड और वेल्स को मुश्तरका तौर पर ब्रिटेन यानी बरतानिया कहा जाता है। असल किस्सा ये है कि पूरा इलाका यानी इंग्लैंड और वेल्स जब रोमन एम्पायर का हिस्सा थे, तो रोमन्स ने इस इलाके को अपना सूबा बनाकर बरतानिया का नाम दिया था। आज इसे उर्दू में बरतानिया कहा जाता है। यूके में वैसे तो जमहूरी निज़ाम नाफिज है, लेकिन पूरे यूके की आइनी सरबराह मलका बरतानिया ही है। क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड 1952 में यूके की मलका बनी थी। उनका पूरा टाइटल क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड अदर रेलम्स है। ये अदर रेलम्स वो आज़ाद ममालिक हैं जो मलका एलिज़ाबेथ दोम को ही अपना आइनी हुक्मरान तस्लीम करते हैं। इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक 16 ममालिक कॉमनवेल्थ रेलम्स का हिस्सा हैं। इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। यानी इन ममालिक में जमहूरी हुकूमत के होते हुए भी क्वीन एलिज़ाबेथ मलका की बादशाहत कायम है, अगरचे ये एक रस्मी बादशाहत है। दिलचस्प बात यह है कि 1947 में आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान का आइन नहीं था, तो पाकिस्तान भी यूके की बादशाहत के मातहत था, यानी अदर रेलम्स का हिस्सा था। मलका एलिज़ाबेथ दोम भी 1952 से 1956 तक पाकिस्तान की मलका रही हैं।
لیکن جب 23 مارچ 1956 کو پاکستان نے اپنا پہلا آئین تیار کیا اور اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بن گئے تو ملکہ الزبتھ کی بادشاہت پاکستان سے تو ختم ہو گئی اور پاکستان کا برطانیہ سے یہ آخری آئینی رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں برطانیہ کے آئین کی۔ یونائٹڈ کنگڈم ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہے جن کا زیادہ تر آئین لکھا ہوا نہیں بلکہ زبانی روایات کی بنیاد پر قائم ہے۔ برطانوی آئین کی ابتدا 13ویں صدی کے شروع میں میگنا کارٹا سے ہوئی تھی۔ میگنا کارٹا یوکے کی تاریخ کا ایک بہت اہم قانونی مسودہ ہے۔ ہوا یوں کہ 1215 میں برطانوی عوام نے اپنے بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی اور اس وقت کے بادشاہ جان کو معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ یہ بات مانیں کہ وہ قانون سے بالاتر نہیں۔ کنگ جان نے وقت اور حالات سے مجبور ہو کر 1215 میں میگنا کارٹا معاہدے پر دستخط کر دیے۔ میگنا کارٹا کی 63 شقوں میں سے آج برطانیہ یعنی انگلینڈ اینڈ ویلز میں صرف 3 قوانین یعنی شق نمبر 1، 9 اور 29 رائج ہیں۔ شق نمبر 1 کے تحت چرچ کو مکمل آزادی دی گئی ہے۔ شق نمبر 9 لندن کی تاریخی آزادی بحال رکھتی ہے، جبکہ شق نمبر 29 ہر شہری کو انصاف اور منصفانہ عدالتی کارروائی کا حقدار تسلیم کرتی ہے۔ تو دوستو، یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو آپ نے دیکھی۔ کیا آپ بھی پہلے انگلینڈ کو ہی یوکے سمجھتے تھے اور ان سب ٹرمز کو گڑبڑ کرتے تھے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔